مشورہ وہ نہیں کرتا جو اپنے آپ کو فنٹر سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے ہر پہلو سے غور کر لیا ہے. بھائی ہو سکتا ہے بہت سے پہلو آپ کے سامنے ہو ہی نہیں. عین ممکن ہے جب آپ مشورہ لو تو کچھ ایسے پہلو سامنے آ جائیں جن کی طرف آپ کا دماغ گیا ہی نہیں تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین مکہ سے ایگریمنٹ کیا, مشرکین نے کہا آپ اب احرام کی حالت میں آ چکے تھے, آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے. اب شریعت میں حکم ہے کہ احرام کو کھول کے سر مڈوایا جائے, سر منڈائیں گے تو احرام کھلے گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا سر مڈالو اور احرام کھول دو. یہ ایسے ہی جیسے نماز میں نیت توڑنے کا کسی کو کہا جائے, مشکل کام ہوتا ہے نا. تو صحابہ نے کہا ہم نے احرام میں آ گئے, عمرہ کیے بغیر تو احرام کھول نہیں سکتے نا, اب کیسے کھول دیں احرام, دم بھی دینا پڑتا ہے اس میں اور عمرہ بھی واجب ہو جائے گا. تو ایک عبادت کو ادھورا چھوڑ کے ہم کیسے احرام کھول دیں, سر منڈا کے ابھی عمرہ کیا نہیں ہے اور احرام میں آ کے ہم کیسے احرام کھول دیں, کیونکہ پہلے زندگی میں کبھی ان کے ساتھ ایسا ہوا نہیں تھا. اور کھولے بھی مشرکین کے کہنے پر, کافروں کے کہنے پر, اور ان کا کوئی مطالبہ بھی معقول نہیں ہے, سارے غلط مطالبے. تو ان کے غلط مطالبے بھی مانیں اور عمرہ بھی چھوڑ دیں اور احرام بھی اتار دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, صحابہ کی نہیں دل مائل ہو رہا تھا, تو آپ نے اپنی زوجہ سے مشورہ لیا کیا کریں. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ان کو حکم نہ دیں, خود سر منڈا کے احرام کھول دیں, آپ کی دیکھا دیکھی یہ کر لیں گے. کہیں نہیں ان کو, عمل کر کے دکھائیں, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ آ رہا تھا نا کہ یہ تو ایک غلط کام ہے. تو جب نبی کو دیکھیں گے کرتا ہوا تو بھائی نبی سے زیادہ پرہیزگار کون ہو سکتا ہے. تو جتنا بھی آپ ان کو کہتے رہیں گے یہ نہیں مانیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے مشورہ لیا, انہوں نے مشورہ دیا کہ ایسا کہیں. پیغمبر خدا ہو کر بھی مشورہ لے رہے ہیں کہ بھائی کوئی ممکن ہے ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ جائے جو میرے ذہن میں نہیں ہے. تو مشورے کا حکم اس لیے بھی ہے کہ جو مشورہ نہیں لیتا وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا فنٹر سمجھتا ہے, اور اللہ کو فنٹر سمجھنے والے پسند, فنٹر گیری اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. اور بھائی ہو سکتا ہے تم بڑے فنٹر ہو, بڑے ذہین ہو, لیکن ممکن ہے دوسری کی دماغ ایسی طرف چلا جائے تمہارا ذہن نہ گیا ہو. کیا خیال ہے بھائی, غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیں. تو ہمارے نبی نے تو سکھایا ہے, آپ سے بڑا, آپ سے زیادہ ذہین کون ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مشورہ پر عمل کیا کہ بھائی کہنے کا فائدہ نہیں ہے, سر منڈا لو. جب صحابہ نے دیکھا نبی نے سر منڈا لیا تو بہت سب نے سر منڈانا شروع کر دیا, سب نے حرام کھول دیا. تو ہم ہوتے استخارہ, ہر چیز میں استخارہ, استخارے پر فیصلے ہو رہے ہیں. کیونکہ زیادہ تر لوگ استخارہ کرتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر اور بیڑا غرق کر رہے ہیں. زیادہ تر نکاح کے موقع پہ استخارے نکال کے رشتوں کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. یہ تو بہت ہو رہا ہے. اچھا بھلا رشتہ آیا بہن کے لیے, بیٹی کے لیے, استخارے میں نہیں آیا, ٹھیک ٹھاک رشتے کو چلتا کر دیا, کسی مکھنچو سے شادی کر دی کیونکہ وہ استخارے میں آ گیا تھا. میں پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا استخارے میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی. اچھا خیر, تو پتہ نہیں لوگ بیوقوف کیسے بناتے ہیں. تو یہ بیوقوف بناتے ہیں کیا بتا رہا ہوں. تو یہ مزاح کر رہا ہوں, اس کو سیریس نہ لیں بھائی. تو استخارہ نکالا, اچھے رشتے. ابھی ماں باپ اپنی بچی کو لے کر آئے, رشتہ آیا ہوا ہے, مان کے ہی نہیں دے رہی, استخارے میں آ رہا ہے اس بچی کے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوگا, لڑکا پسند نہیں ہوگا, استخارے کی پہ ڈال دیا. آج کل یہ بھی ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی استخارے پہ ڈال دو. بدنام کون ہوگا, استخارہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. بدنام کون ہوگا, وہ ہوگا انہوں نے بولا, اس میں نہیں آیا. تو مسلمان گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے, استخاروں کی بیس پہ فیصلہ نہیں کرتا. استخارہ کرتا ہے اللہ سے مدد مانگنے کے لیے کہ بھائی اللہ ہم نے پورے اسباب اختیار کر لیے. فیصلہ کرنا تو ہمارے اسباب سے ہوتا کچھ نہیں ہے, ہمارے اسباب سے ہوتا کچھ نہیں ہے, ہم نے تو سب کچھ کر لیا, اب مدد کون کرے گا, تو اس کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے کہ اصل فیصلہ تو تیرا ہے. ہو سکتا ہے میں صحیح سوچ رہا ہوں لیکن وہ غلط ہو, اور جس کو میں غلط سمجھ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو. تو بس تو کہیں
میں نے تو جو کرنا تھا کر لیا, اب تو وہ کرا جو تیرے علم میں بہتر ہو, کرانا وہی تو نے, ٹھیک ہے نا, میرے فیصلوں پہ نہ جانا. تو ہمارے نبی نے غزوہ خندق میں مشورہ لیا صحابہ سے. تو اور دوسرا مشورے کا اصول یہ ہے کہ مشورہ اس سے لیا جائے جو اس فیلڈ میں ماہر ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جنگ لڑنی ہے, مشورہ حکیم سے لے رہے ہیں. مشورہ کس سے؟ وہ غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں قبائل کی جنگ کو روکنا تھا نا, دفاع کرنا تھا. تو یہ نہیں کہ عرب کے جتنے حکیم ہیں, ایران کے جتنے حکیم ہیں سب کو بلا لیا ہو, ایسا نہیں ہے. جنگی ماہرین کو بلایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر وہ یہ جنگ ایران میں ہوا کرتی تھی کہ چاروں طرف سے قبائل, تو سلمان فارسی سے مشورہ لیا کہ عرب تو اس جنگ کے عادی ہے ہی نہیں, آپ بتاؤ کیسے یعنی اس موقع پر ہم کیسے ڈیفنس کریں. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ, ہمارے ہاں ایران میں فارس میں ایسی جنگیں ہوتی ہیں تو ہم خندقیں کھودتے ہیں. تو ان کے مشورے پر عمل کیا گیا پھر. تو اس لیے ہمارے جو بھی فیصلے ہوں میرے بھائی, گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے ہونے چاہیے.